بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تصنیف لطیف بستان العارفین کی سیریز جاری و ساری ہے۔ آج ہم اس کے 12ویں درس میں ایک حدیث مبارکہ پہ چند ایک گزارشات آپ احباب کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کے اصول اور دین کی اساس علم کی بنیاد پہ جن روایات کو درج کیا، آج ہم اس کی نامی روایت جسے امام مالک نے موطا امام مالک کے اندر درج کیا، اس کتاب کے اندر کتاب العقدیہ میں اس روایت کو امام مالک نے حضرت عمرو بن یحییٰ المازنی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، اور وہ اپنے والد گرامی سے اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ۔ اس حدیث پاک کو امام ابن ماجہ نے، جن کا وصال مبارک 275 ہجری میں ہے، اپنی سنن ابن ماجہ کے اندر روایت کیا، اور یہ کتاب الاحکام کے اندر اس حدیث پاک کو درج کیا۔ باب ہے باب من بنا فی حق ہی ما یدر بجارہ، اور یہ روایت ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضا لا ضرر ولا ضرار۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ امام ابن ماجہ نے اس روایت کو 3 مقامات پہ ذکر کیا۔ تیسرے مقام پہ تھوڑے سے اختلاف الفاظ کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا۔ دوسرے مقام پہ یہی روایت جو امام ابن ماجہ نے ذکر کی ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ۔ اور تیسرے مقام پہ جو امام ابن ماجہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، یہ حضرت ابی سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دارا اضر اللہ بہی، جس نے کسی کو نقصان دیا، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سے اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ من شاق شق اللہ علیہ، اور جو کسی کے لیے مشقت کو، تکلیف کو کھڑا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے نتیجے میں اس سے وہی تکلیف اٹھاتا ہے۔ ان تینوں روایات، پہلی 2 روایت سیم الفاظ میں اور تیسری روایت الفاظ مختلف ہیں، ان تینوں روایات کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اور مزے کی بات، اسے کثیر تعداد کے اندر آئمہ نے، محدثین کرام نے
درج کیا ہے۔ مثلاً جس طرح امام ابن ماجہ نے کتاب الاحکام کے اندر، اور ابن ماجہ صحاح ستہ کی ایک معتبر کتاب ہے، اسی طرح امام مالک نے جو فقہ کے امام ہیں، انہوں نے اپنی موطا کے اندر کتاب العقدیہ کے اندر اس روایت کو ذکر کیا، اور صاحب مذہب ہیں امام احمد بن حنبل، جن کی کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، انہوں نے اپنی مسند احمد بن حنبل کے اندر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی روایت کو ذکر کیا، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب السنن الکبریٰ کے اندر کتاب الصلح میں اس روایت کو درج کیا۔ اس روایت میں ظاہراً تو چند الفاظ نظر آتے ہیں، لا درارا ولا درارا، لیکن مفہوم کے اعتبار سے، معاشرت کی اصلاح کے اعتبار سے، معاشرے میں سدھار کے اعتبار سے، انسانی فلاح اور بقا کے اعتبار سے یہ اپنے اندر بے شمار معنی مفاہیم رکھتی ہے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے حضرت علامہ ابو الولید سلیمان بن خلف اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، جس کو سننے اور جس کو سمجھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ انسان پہ کوئی اشکال باقی نہیں رہتا، اور انسان کسی قسم کے اشکال کا شکار نہیں رہتا۔ آپ فرماتے ہیں اپنی مشہور زمانہ کتاب جو موطا امام مالک کی شرح ہے المنتقی، اس کی چوتھی جلد کے اندر آپ فرماتے ہیں یحتمل ان یرید بہ التاکید فیکون معنی الضرر والضرار واحدا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک احتمال رکھتی ہے کہ ضرر اور ضرار ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اور لفظ ضرار لفظ ضرر کی تاکید کے لیے یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ گویا حدیث پاک سے یہ واضح ہوا کہ اسلام میں نقصان کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام دین رحمت ہے، دین غضب نہیں ہے۔ آج ہم اسلام سے مختلف معنی اور مختلف مفاہیم بنا لیتے ہیں، لیکن جو غور طلب بات ہے کہ جس اسلام کے اندر، جس دین کے اندر حلال جانور کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے، وہ کسی انسان کے لیے، کسی مسلمان کے لیے، کسی مومن کے لیے دکھ کی، تکلیف کی کب اجازت دے سکتا ہے؟ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ لا درارا ولا درارا، نہ کسی کو نقصان دو نہ کسی سے نقصان لو، یعنی نقصان دو گے تو اس سے نقصان اٹھاؤ گے۔ پنجابی کا ایک خوبصورت مقولہ ہے جسے روایتی طور پر ہمارے ہاں عام فہم بولا جاتا ہے، اور وہ ہے کر بھلا ہو بھلا، یعنی کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھلائی ہوگی۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے جامع ترمذی کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دام اللہ فی اون عبدہ ما دام العبد فی اون اخیہ، اللہ تعالی اپنے بندے کے تعاون میں، اس کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں اور اپنے بھائی کے تعاون میں رہتا ہے۔ گویا جب تک وہ اپنے بھائی کی بھلائی اور خیر خواہی کرتا رہتا ہے، بھائی کے حق میں بہتر سوچتا ہے، بھائی کے حق میں اچھا گمان رکھتا ہے، بھائی کے حق میں اچھی سوچ رکھتا ہے، بھائی کے حق میں اچھا نظریہ رکھتا ہے، تو اس کے
नतीजे में समरा के तौर पर, नतीजे के तौर पर अल्लाह तबारक व ताला उसकी मुआवनत और मदद में रहता है। गोया जो ये चाहता है कि मेरी मुआवनत अल्लाह करे, मेरी मदद खुद खुदा करे, तो उस पर लाजिम है कि वो अपने भाई की मदद में, अपने भाई के साथ तावन में, अपने भाई की खैर खाही में लगा रहे। और उर्दू का भी एक मशहूर मकूला है, लेकिन फिल हकीकत ये मकूला अरबी से लिया गया है, और वो ये है कि जो किसी के लिए कुआं खोदता है वो फिल हकीकत खुद उसमें जा गिरता है। तो अगर किसी के लिए कुआं खोदा जाए तो वो उसके वाक़या होने या न होने का मामला बाद की बात है, वो खुद उसमें वाक़या होता है जिसके लिए वो खोदता है, और खोदने वाले नतीजतन उसमें खुद वाक़या हो जाते हैं। अरबी का मारूफ मकूला है जिसे तफसीर अल-लुबाब के अंदर, अल-लुबाब फी उलूमिल किताब के अंदर अबू हफ्स सिराजुद्दीन उमर बिन अली अद-दिमिश्की रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने दर्ज किया। फरमाते हैं कि जो किसी के लिए कुएं को खोदता है वो फिल हकीकत उसमें खुद वाक़या होता है, उसमें खुद जा पड़ता है। मन हाफरा बेरन ले अखी है औ काहुल्लाहु फी है, जो भाई के लिए कुआं खोदता है अल्लाह ताला उस कुएं में उसे खुद वाक़या कर देता है, डाल देता है। इमाम खुशनी रहमतुल्लाह अलैह का कौल ये भी अबुल वलीद सुलेमान बिन खल्फ उदलसी ने अल मुंतका शरह मुअत्ता के अंदर दर्ज किया है। फरमाते हैं साहिब मुंतका कि अद्दररो होवा मा लाका फीहे मनफआतुन व अला जारे का फीहे मदर्रतुन, कि ये जो दरर है, जो किसी को नुकसान देना है, इसका मफहूम क्या है, इसका माना क्या है, इससे मुराद क्या है। तो इमाम अबुल वलीद सुलेमान बिन खल्फ उदलसी फरमाते हैं कि किसी को तकलीफ देने का माना यह है कि अद्दररो हुवा मा लाका फीहे मनफातुन, दरर यह है कि जिसमें तेरे लिए तो नफा हो, व अला जारे का फीहे मदर्रतुन, और तेरे पड़ोसी के लिए, तेरे भाई के लिए, तेरे हमसाए के लिए, तेरे साथी के लिए, तेरे साथ चलने वाले, तेरे साथ बैठने वाले, तेरे साथ खाने वाले, तेरे साथ पीने वाले, तेरे साथ रहने वाले, तेरी हमसायगी में रहने वाले, तेरे कुर्ब जवार में रहने वाले, उनके लिए उसमें नुकसान हो और तेरी अपनी जात के लिए नफा हो, तो कहा ये दरर है। ऐसे नुकसान को मोमिन और मुसलमान कभी नहीं चाहता। ऐसे नुकसान को हकीकत में जो हकीकी इंसान है वो नहीं चाहता। गोया इससे साबित होता है कि अगर बंदा किसी के लिए खैर खाही करता है या किसी के लिए खैर खाही चाहता है तो उसकी खैर खाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाता है। जो किसी के लिए नुकसान चाहता है, किसी के लिए तकलीफ चाहता है, वो जाहिरन तो किसी के लिए तकलीफ चाह रहा होता है, लेकिन हकीकत में वो अपना नुकसान खुद सोच रहा होता है और कर रहा होता है। हमारे मुआशरे के अंदर बिगाड़ के बहुत सारे असबाब और बहुत सारे जराए हैं, उसके बहुत सारे पहलू हैं जिनको यहां मुख्तसर वक्त में डिस्कस नहीं किया जा सकता। लेकिन ये चीज ज़हन में रहे, जब हम किसी का नुकसान सोच रहे होते हैं तो हम, ये भी आम मकूला बोला जाता है कि उसका नुकसान सोचना है और उसकी दीवार को गिराना है, चाहे आदमी खुद उसके नीचे दब के मर जाए। आदमी अपनी जान को गवा बैठता है दूसरों के नुकसान को सोचते हुए, दूसरे से खैर खाई न करते हुए, दूसरे से भलाई न चाहते हुए,
اور یہ درار کا لفظ اگر ہم قرآن کریم سے لیں تو قرآن کریم کی سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کو ذکر فرمایا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سورہ توبہ کے اندر جس پیرائے میں اس درار کو ذکر کیا گیا ہے وہ نہایت ہی لطیف پہلو ہے, نہایت ہی باریک پہلو ہے اور نہایت ہی اہم پہلو ہے. گویا اللہ تبارک و تعالی ایسی عبادت گاہ کو نہیں چاہتا, ایسی مسجد کو نہیں چاہتا, ایسے عبادت خانے کو نہیں چاہتا جس میں کسی دوسرے کا نقصان ہو, جس میں کسی دوسرے کا نفع نہ ہو. آئیے دیکھتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 107. ارشاد باری تعالی ہے والذین اتخذوا مسجدا درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. فرمایا اور جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو. اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے حاشیہ لگایا ہے. فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے بعد منافقوں نے مسجد قباء شریف کے قریب اس نیت سے ایک مسجد بنائی تھی کہ مسجد قباء کی جماعت گھٹ جائے. نیز ان کی نیت یہ تھی کہ ابو عامر راہب فاسق جب کبھی مدینہ منورہ میں خفیہ طور پر آیا کرے تو مسلمانوں کے خلاف یہاں سازشیں کی جایا کریں. اور حضور سے عرض کیا کہ ہم نے بوڑھوں اور بیماروں کے لیے یہ مسجد بنوائی ہے اور درخواست کی کہ آپ وہاں ایک نماز برکت کے لیے پڑھ لیں. حضور کو اس سے منع فرما دیا گیا اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسجد گرانے کا حکم دیا. حسب حکم ڈھا کر جلا دی گئی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس میں کسی دوسرے کا نقصان ہو وہ عبادت گاہ کے طور پر اور عبادت گاہ کے نام پر بنائی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی پسند نہیں کرتا. حالانکہ اس میں نظریہ عبادت کا دیا گیا, نظریہ نماز کا دیا گیا, نظریہ نوافل ادا کرنے کا دیا گیا, فرائض ادا کرنے کا دیا گیا, واجبات ادا کرنے کا دیا گیا, مگر اللہ تبارک و تعالی نے واضح کیا کہ یہ مسجد حق نہیں ہے, یہ مسجد درار ہے جو نقصان دینے کے لیے. اور اس کا مین پہلو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا تفریقا بین المؤمنین, یہ مومنوں کے درمیان دراڑ پیدا کرنے کے لیے اور دراڑ ڈالنے کے لیے یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے. لہذا یہ مسجد نہ خدا کو پسند ہے نہ اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرانے کا حکم دیا. اور مزے کی بات دیکھیں, جسے ابو حفص سراج الدین عمر بن علی دمشقی نے ذکر کیا ہے اور جسے ابو الولید سلیمان بن خلف نے ذکر کیا ہے کہ آدمی کے سامنے وہ بھائی, وہ شخص, وہ انسان جس کے مد مقابل وہ اپنی تو خیر خواہی چاہتا ہے اور دوسروں کی خیر خواہی نہیں چاہتا, تو فرمایا اس کو نتیجتاً اس میں ڈال دیا جاتا ہے, اس میں واقع کر دیا جاتا ہے کہ جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے, کسی کی خیر خواہی نہیں چاہتا, اس کی خیر خواہی نہیں ہوتی. جو کسی کی بھلائی نہیں چاہتا اس کی اپنی بھلائی نہیں ہوتی. جو کسی کے لیے اچھائی نہیں چاہتا اس کی اپنی جان کو اس کے نتیجے میں خسارہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو گھاٹا ہوتا ہے. اور حضرت سلطان باہو صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, جن کا نام صوفیاء کے اندر, اولیاء کے اندر ایک ترہ امتیاز کی حیثیت رکھتا ہے, جن کی ذات گرامی اولیاء کاملین کے اندر ایک سورج کی حیثیت رکھتی ہے, وہ فرماتے ہیں درد مداں دیاں آہیں کو لوں آسمانوں تارے جھڑ دے ہوں. وہ حقیقت میں قرآن و سنت کی ترجمانی فرما رہے ہیں. گویا صوفیاء کرام نے محض
पंजाबी के अंदर, सराइकी के अंदर, फारसी के अंदर, अरबी के अंदर अशआर नहीं लिखे, हकीकत में उन्होंने कुरान और सुन्नत की तर्जमानी की है। हकीकत में उन्होंने कुरान और सुन्नत की तफसीर और तशरीह बयान की है। आप फरमाते हैं कि जब तू किसी को तकलीफ देगा, जब किसी को तकलीफ पहुंचाएगा, तो उसके नतीजे में अल्लाह का गजब तुझ पर वाक़या होगा। दर्द मदादियां आही को लूं, आसमानू तारे झड़ देऊ। गोया कि खुदा का गजब और खुदा का कहर नाज़िल होता है जो किसी दूसरे भाई को तकलीफ देता है। और ये तकलीफ मुआमलात के एतबार से हो, ये तकलीफ दीगर मुआमलात की वजह से हो, ये तकलीफ अपनी ज़ात की वजह से हो या अपनी ज़ाती मुआमलात की वजह से हो, इससे गुरेज किया जाए, इससे इज्तिनाब किया जाए। जो भलाई चाहता है कि मेरे साथ भलाई हो, खैर खाई चाहता है कि मेरी खैर खाई हो, निजात चाहता है कि मेरी निजात हो, तो उस पर लाजिम है कि वो भाई की खैर खाई चाहे, वो भाई की भलाई चाहे, वो भाई की निजात चाहे। और तसव्वुफ के अंदर, सूफिया के अंदर यही तरीक दिया गया है और यही बात समझाई गई है कि अफ और दरगुजर को इख्तियार किया जाए, किसी से बदला ना लिया जाए। हजरत सुल्तान बाहू साहब ने इस पर एक खूबसूरत बैत शरीफ लिखा। आप फरमाते हैं, जींदियां जे मर रहना होवे तां वेस फकीरां बइये हूं, जे कोई कड्ढे गाली मंदे जी जी उसनू कहिए हूं, जे कोई सट्टे गुद्दड़ कूड़ा वांग अरूड़ी सईए हूं, गिल्ला उलामा भंडी खारी ते यार दे पिछे सईए हूं, ते कादिर दे हथ डोर असाडी हजरत बाहू जिवें रखे त्यों रहिए हो। बहुत शुक्रिया।